الله. الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو، ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال تعالى في القرآن المجيد الفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، جیسا کہ ہمارے اسلامک ٹیکنو فیض چینل میں ہر دن رمضان کی عبادات کے تعلق سے کچھ اہم اور ضروری ہدایات آپ کی خدمت میں ہر دن آتی ہیں. عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑا انعام ہے. اللہ کا ایک طرف تو شکر ہے کہ اس دور میں دنیا بھر میں لوگ ایسے مر رہے ہیں کہ اس کے مرنے کی کوئی حد اور انتہا بھی نہیں ہے. ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اب تو لاکھوں میں ہو گئی، جس کرونا زہریلے وائرس کی سبب سے وجہ سے ہزاروں سے بڑھ کر کے یہ عدد بڑھتے ہوئے لاکھوں کو پہنچ رہی ہے. مرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے. ایسے وقت میں بھی ہم زندہ ہیں اور رمضان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے، اور رمضان کی عبادتیں الحمدللہ اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں. دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، رات کی عبادت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس کی ہمیں مکمل قدردانی کرنی ہے. کیا پتہ آئندہ سال ہمیں یہ ماہ مبارک میسر ہو یا نہ ہو. اللہ سے تو دعا یہی رہے گی کہ مالک دو جہاں ہمیں بار بار رمضان عطا کرے، اور جب بھی رمضان عطا ہو ہر بار ہم اس کی قدردانی کرنے اور اس کو خوش کرنے، اس مالک دو جہاں کو راضی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. عزیز ساتھیو، رمضان کا سب سے افضل عمل ہے روزہ. رمضان کا سب سے افضل عمل روزہ ہے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر فرض فرمایا ہے. یعنی ہر مسلمان، بالغ، مرد، عورت، مقیم اور تندرست پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا روزہ فرض فرمایا ہے. جو شرعی اعتبار سے مکمل طریقے سے کسی بھی طرح کا کوئی بیمار نہ ہو، کوئی مسافر نہ ہو اور بالغ بھی ہو، اس کے باوجود بھی اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو احادیث صحیحہ میں اس کے تعلق سے بہت ساری وعیدیں ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا یہ مفہوم ہے: جو شخص بلا کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑ دے، اس کو چرواہے پہ کھڑا کرو اور اس کو قتل کر دو. اور ایک روایت میں، جیسا کہ علماء فقہ نے یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ چھوڑے ہوئے نظر آئے، یعنی رمضان کے دنوں میں کھاتا پیتا نظر آ جائے، تو اسے قید کر دیا جائے، اور اسے قید کر کے جیل میں اسے رمضان کے روزے پورا کرائے جائے. تو اس طرح ہمارے علماء فقہ نے اس طرح سے فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ چھوڑنے والے کے تعلق سے سخت وعیدیں بیان فرمائیں. تو عزیز دوستو، عزیزو، روزے کی برکت سے جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے، اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. تقوی حاصل کرنے کا سب سے آسان اور سہل راستہ روزہ ہے. اور روزے کی وجہ سے، جیسا کہ بہت سارے لادین لوگ یہ سوال کھڑا کرتے ہیں کہ ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کیا ملے گا؟ ارے اللہ کے بندے، ہمارے بھوکا رہنے سے اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. سب سے پہلی چیز، جیسا کہ ہمارا روح ہے، ہمارا روح نفسانی طریقے سے، مکمل طریقے سے سال کے 12 مہینے یا 11 مہینے، جو رمضان کے علاوہ کے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں میں خوب کھا کر کے فربا ہو جاتا ہے. نفس جو ہے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، ان کنٹرول ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں ایسے نفس جو ہے سرکش ہو جانے کا امکان اور احتمال زیادہ ہوتا ہے. اسی لیے جب آدمی کا نفس اس کا سرکش ہو جاتا ہے تو پھر سرکش نفس اس کو جو ہے بہت سارے بے حیائیاں اور بہت ساری برائیاں اس سے کرواتا ہے.
اسی صورت میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے سال بھر کے 12 مہینوں میں کا ایک مہینہ اگر رمضان کے روزے میں گزار دے تو اس کا نفس کافی کنٹرول میں رہے گا، اور اس کا نفس خواہشات اور نفس پرستی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو اس سے ایک تو روحانی طریقے سے اس کا فائدہ ہوگا، جسمانی اعتبار سے بھی میڈیکل سائنس ہمیں کہتی ہے سال کے 12 مہینے اگر بندہ کھاتا رہے گا تو اس کا معدہ خراب ہوگا، اس کی مشین جو ہاضمہ کی ہے وہ اس کو بھی ریسٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ سال کے 12 مہینے اگر رننگ میں رہے تو ظاہری بات ہے اس میں خرابی آنے کا احتمال زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو گیس ٹربل کا پرابلم، بدہضمی کا پرابلم، اور اسی طرح بہت سارے مسئلے معدے کے ہوتے ہیں۔ اور ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے جس کا معدہ مضبوط ہوتا ہے، جس کے معدے میں کوئی خرابی نہیں رہتی، تو اس کا جسم بھی جو ہے تندرست رہتا ہے۔ معدے کا بیمار پڑ جانا پورے جسم کو بیمار کر دیتا ہے، یہ آپ اپنے ڈاکٹروں سے پوچھیں۔ تو میرے معزز ساتھیوں، جسمانی اعتبار سے بھی روزہ آدمی کو تندرست رکھتا ہے، نہ کہ بیمار کرتا ہے، بیمار نہیں کرتا۔ جیسا کہ بہت سے لوگ ڈیٹنگ کے بہانے سے کھانا کم کھاتے ہیں، تو یہ تو اب لوگوں نے ڈیٹنگ کا معاملہ شروع کیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال سے روزے کی فرضیت بندے پر عائد فرمائی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف اس امت پر یہ شریعت یہ روزے والا عمل اس امت پر فرض نہیں ہوا، پچھلی امتوں پر بھی یہ عمل فرض تھا۔ قرآن کہتا ہے جیسا کہ پچھلی امتوں پر بھی ہم نے ایسے ہی کیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا تھا ہم نے تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی روزہ۔ تو اس طرح سے عزیز ساتھیوں، زمانہ دراز سے گویا کہ یوں کہیں کہ جب سے انسان ہے اس وقت سے روزے کی عبادت ہے۔ تو یہ روزے کی عبادت کا تعلق انسان کی جسمانی تندرستی سے ہے، اسی لیے اللہ نے انسان کے وجود کے ساتھ روزے کی عبادت کے وجود کو بھی اللہ نے قائم فرمایا۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، الحمدللہ بہت سارے ایسے بندے ہیں، اب تو لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے، گھروں میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی صورت میں تو ہر حالت میں روزہ رکھنا ہے۔ اور بہت سے ایسے بندے ہیں جو لاک ڈاؤن کے علاوہ دنوں میں ہم نے دیگر رمضانوں میں جو دیکھا، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، پتھر پھوڑنے والے، کھیتیوں میں کام کرنے والے، گڑھے کھودنے والے، گاڑیاں ڈھکیلنے والے، ترکاری سبزیاں فروٹس بیچنے والے لوگ دھوپوں کی تپش میں اپنے آپ کو تپاتے ہیں، اس کے باوجود بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ ہر دکھ کو، ہر تکلیف کو وہ روزے کی حالت میں برداشت کرتے ہیں، مگر اللہ کی عبادت جو اللہ نے ان پر فرض فرمائی، فرض عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ بہت سارے لوگ چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ان بہانوں میں کہ کچھ بہانے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ کہ آج سحری کو نہیں اٹھا، کیا بھیا روزہ نہیں؟ کیوں سحری کو نہیں اٹھا؟ ارے سحری کو نہیں اٹھنے سے، سحری نہیں کرنے سے مر تھوڑی جائے گا ایک دن کی سحری نہ کرنے سے۔ تیری سحری تو ایسی ہوتی ہے جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں سحری کرنا سنت ہے۔ کس نے منع کیا ہے سحری کرنا سنت؟ کس نے نہیں کہا؟ ہم بھی مانتے ہیں سحری کرنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سحری کو برکت والا کھانا قرار دیا۔ مگر آپ کو یہ بھی تو جاننا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سحری، صحابہ کی سحری اور ہمارے اسلاف، ہمارے علماء کی سحری کتنی ہوتی تھی؟ ہم جتنا جو ہے ایک دن کی سحری میں کھاتے ہیں نا، میرے خیال سے حضرات صحابہ اور نبی مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پورے مہینے کی سحری گویا پورے مہینے کی سحری ہوتی تھی۔ یعنی جتنا ہم ایک دن میں کھا لیتے ہیں نا سحری میں، اتنا وہ مہینے کے 30 دن میں بھی اتنی سحری کا کھانا نہیں کھاتے تھے جتنا ہم کھاتے ہیں۔ چپاتی کھا لیے، دہی کھانا کھا لیے، اور وہ کھا لیے، یہ کھا لیے، فروٹ کھا لیے، جوس پی لیے، پانی پی لیے، کتنا کچھ کھاتے ہیں ہم۔ تو بہرحال عزیز ساتھیوں، سحری کے نہ کرنے پر بہانہ بنا کر روزہ چھوڑنا یہ اچھی بات نہیں۔ اور بہت سے لوگ جو ہے یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ کام تھا، دھوپ کی تپش بہت زیادہ ہے اس سال، گرمی بہت زیادہ ہے اس لیے۔ ارے گرمی کا روزہ تو بڑا مزیدار ہوتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جیسے جیسے آدمی کو سوچ لگے گی، ایسا ایسا آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ کی طرف اس کا رجحان بڑھے گا۔ تو پیٹ بھرا ہوا حال میں آدمی کا پورا دن گزر جائے تو اس کا رجحان اللہ کی طرف کہاں جائے گا؟ رضا اللہ کہاں نصیب ہوگا؟ تو میرے معزز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ بلا کسی شرعی عذر کے اگر کوئی روزہ چھوڑ دے تو اس کو چوراہے پہ کھڑا کر کے، یعنی کہ سرکل پہ، 4 راستے جہاں ہوتے ہیں سرکل پہ کھڑا کر کے اسے قتل کر دیا جائے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور اس روایت
اس حدیث کی روایت کرنے والی راوی حضرات جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ روزہ نہ چھوڑیں، روزے کا اہتمام کریں۔ روزہ معمولی بہانوں سے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، رمضان کے مہینے میں اس سال تو صرف 5 آدمیوں کی اجازت ہے حکومت کی طرف سے مسجد میں، ورنہ غیر رمضان میں آپ نے دیکھا ہوگا سحری کے وقت میں، سحری کے بعد اوقات میں جب نمازوں کے لیے عام لوگ آتے ہیں مسجدوں میں، وہاں کٹے ہوتے ہیں، یعنی کہ کٹے ہوتے ہیں جھاڑوں کے نیچے، ان کٹوں پہ نماز کے اوقات میں مسجد کے صحن کے کٹوں میں بیٹھ کر کے بہت سے لوگ بیڑیاں پیتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں رمضان کے دنوں میں۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اور اب گھروں میں ہیں، اب مسجدوں میں تو ان کو، جن لوگوں نے دل سے عبادتیں کی ہوگی تو الحمدللہ وہ لاک ڈاؤن میں بھی عبادتیں کریں گے اور ہر حالت میں عبادتیں کریں گے، اور جن لوگوں نے جیسا کہ اس سے پہلے رمضانوں کی ناقدری کی تو ان کا حال تو ایسا ہی ہوگا۔ تو یہ بڑی افسوس کی خبر ہے۔ میں اس بات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ نمازوں کے اوقات میں آ کر کے مسجدوں کے صحنوں کے کٹوں میں بیٹھ کر کے بیڑیاں اور گٹکے کھاتے ہیں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر تم نے کسی شرعی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھا ہو تو پھر بھی تم اپنی حالت کو روزے داروں جیسے بنائے رکھو۔ یعنی بازاروں میں کھلے عام سب کے سامنے کھانا پینا، یہ سب بالکل اچھی بات نہیں ہے۔ روزے جیسے حالت بنائے رکھنا تاکہ رمضان کی اہمیت کی جو ہے خبر ہو لوگوں کو کہ رمضان ہے، اس وجہ سے لوگ مسلمان بازاروں میں یا کھلے عام لوگ نہیں کھاتے، روزے کی حالت میں ہوں گے۔ تو اس طرح سے میرے معزز ساتھیوں، اللہ کا واسطہ بہت سارے ایسے بندے جو دھوپ میں، تپش میں، گرمی میں، شدت میں جو ہے روزے رکھتے ہیں، گاڑیاں چلانے والے، مزدور، محنت و مزدوری کرنے والے، گڑھے کھودنے والے، کھیتیوں میں ریت کسان جو فارمر ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی کھیتیوں میں محنت کرتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتے۔ ان کی محنتوں کے سامنے ہماری محنت کوئی معنی نہیں رکھتی، پھر بھی روزے کا چھوڑ دینا یہ ہمارے لیے بدبختی اور بدنصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں مؤدبانہ کہ کسی بھی صورت میں رمضان کا روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ نے ہم کو یہ موقع فراہم کیا ہے رمضان کا، کیا پتہ آئندہ سال کے رمضان ہمیں میسر نہ آئے، کیونکہ آج کل حالات، پہلے تو معاملہ کچھ اور تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ہمارا ایمان و یقین تھا کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر ہمیشہ سوار رہتی ہے، مگر عملی طور پر آج ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کل زندہ تھا، آج مر گیا۔ کرونا وائرس ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی جانیں لے رہا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں ہم کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اللہ کی طرف اپنے رجحان کو بڑھانا، اللہ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی طرف بڑھا دینا یہ ضروری ہے۔ توبہ استغفار کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، خوب عبادتوں میں اپنا وقت صرف کرتے ہوئے رمضان کو عبادتوں میں گزارنے کی مکمل طریقے سے ایک شیڈول بنا کر، ایک ترتیب بنا کر عبادتوں کے ساتھ اپنے رمضان کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک دو جہاں رمضان کا قدردان بنا، پوری دنیا میں پہلے ہوئے زہریلے وائرس کو عید فطر سے پہلے مکمل طریقے سے دنیا کو اس زہریلے وائرس کو ختم فرما کر دنیا کی انسانیت کو نجات عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔